نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. یہ آیت مبکات العابدین ہے، عابدین کو رلانے والی. کبھی نہیں جائے گا، سنتا تو بہت ہے. تمام مشائخ علماء کا بیان بھی کرتے ہیں. میرا خیال یہاں تک ہے، میں نے سنا نہیں کسی. مبکات یعنی عابدین کو رلانے والی. حضرت عمر ہوگا، شاید لکھا بھی ہو، لیکن مختصر بیان کرنا ہے. ترجمہ شاید کہی ہے، جن لوگوں نے برے کام کیے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے؟ ایمان کی کیسی قدر آئی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اب جوش کا لفظ کہیں غیرت آئی کہ یہ کفار مجرمین ہمارے بندوں کو کم سمجھ رہے ہیں. اس کی بہت اللہ پورے قرآن میں ہے. اہل ایمان کی تعریف نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ جائیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. انہی میں سے یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں رکھے ہوئے ہیں، کپڑا بھی ٹھیک سے نہیں دیتے ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو کم نہ سمجھو. یہ دیکھیے کوئی کسی لڑکا یہ بھائی اس کو کم نہ سمجھنا ہے، یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص معاملہ فرماتے ہیں. غربت دے کر کے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ باوجود غربت کے، شکستہ حالی کے، پریشانی کے اللہ سے ان کا تعلق ہے. تو میرے نزدیک بھی یہ معزز ہے، تو تمہارے ذلیل سمجھنے سے وہ ذلیل نہیں ہو جائیں گے. یہ مضمون مانا ہے نہیں. ٹھیک، اللہ کا شکر. علماء اسی کو پسند، یہی نقطہ پسند کرتے ہیں اور سب لکھا ہی ہوا ہے. قرآن نہیں کہ اللہ تعالیٰ غربت ہی اللہ ہی دیتا ہے. کیا صحابہ کو فرانس سے منگا کر کے کپڑا نہیں دے سکتا تھا؟ اس زمانے میں ترقی بتا روم و فارق اسی میں رہو اور اسی حال میں تعریف کیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. یہ عمرہ جو آئے ہوئے ہیں ہم نے دیا ہے کہ امیر ہو گئے جب چاہے سرو کر لیں، ان کے لیے تو ہم نے دولت تیار کر رکھی ہے. اور یہ درویش فاقہ مست تن بدر کا بھی حال بھرنے کے بعد ان کو ہم نے اپنے لیے بیان رکھا ہے. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سب ہمارے دوست ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان غریبوں کی تندرستیوں کی تعریف کر رہا ہے. ہم ہی نے دیا ہے، اب ہم ہی اگر تعریف نہ کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا نا. ایک لڑکے کو بہت کچھ دیا، ایک نہیں دیا، تب بھی اس کو تسلی دے رہا ہے، تو تسلی بھی نہ دے ہے کہ عام لوگ بھی کہ ہم کو دیا بھی نہیں، تسلی بھی نہیں ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، مال نہیں دیا، کپڑا نہیں دیا، لیکن ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو صحیح طریقے سے پورا کپڑا بھی نہیں پہنے، ان کو میسر نہیں ہے. ایک ہی کپڑا ہے،
وہی لنگی بھی ہے، وہی ادار بھی ہے، وہی کرتا بھی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو باندھے، چاہے اچھا لگے نہ لگے آپ کو. صبر کا تعلق یہ ہے کہ کسی کام میں کچھ ویسے کلفت ہو، اسی کو صبر کرتے ہیں. تو وصبر کا یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جا کے ان کے ساتھ بیٹھو. وصبر کا لفظ فرمایا ہے. معلوم ہے کہ آپ کو کمرے سے نکل کے جانا ممکن ہے، کچھ باہر ہو. جائیے مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں، تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کون لوگ تھے؟ عمار تھے، بلال تھے. غربت میں کوئی تن بدن کو ان کو ہوش نہیں. کوئی لنگی پہنے ہے تو کرتا نہیں، کرتا پہنے تو لنگی نہیں، ادار نہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہی لفظ کہا، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. لفظ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. قرآن میں یہ ہے، انہی الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. مطابق ہو گیا. آیت تو حضور کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے جب سوال کیا حضور نے تو وہی لفظ کہا جو قرآن میں آیا ہوا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا تم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ سب کوئی آدھی پنڈی کے پہنے ہوئے ہیں، کہاں پر اللہ کو پکار رہے ہیں. فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے میں حجرے سے نکلوں اور تمہارے ساتھ بیٹھوں. مجھ کو حکم ہوا ہے، صاف صاف کہہ بھی دیا. مجھ کو حکم ہوا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے مولانا، بہت حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو کھڑا کر دیا. بہت کسی کے الفاظ بہت وہ زیادہ یہی لے کے بیٹھتے نہیں تھے. یہ تفسیر بہت آسان ہے اور تفسیر ہے جہاں بڑی تفسیر ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. فرمایا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ وہی لفظ یدعون ہے نا، اس میں آپ جائیے. وہی کہا کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں. حکم ہوا. اسے صحبت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہیں؟ نبی کو ہو رہا ہے کہ اپنے کمتر امتی کمتری ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھو. صحبت کی اہمیت اسے معلوم ہوئی کہ نہیں؟ حجرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قریب. یہ نہیں کہا حضور جہاں بیٹھے وہاں جا کے بیٹھو، یہ نہیں کہا. یہ بھی سوچیے، حضور نے فرمایا مسجد میں جا کے جاؤ وہاں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. یعنی دیکھیں الفاظ جو اللہ ہے وہ نبی ہو لیکن الفاظ تو وہی مربیانہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ. آپ جاؤ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، حجرے سے نکلو. اسے معلوم ہوا کہ علم کے لیے دین کے لیے نکلا بھی جا سکتا ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا گجرات میں آپ کو معلوم ہوگا تو لوگ جاتے تھے تو ادھر ہی کے لوگ جاتے تھے تو محمد صلی اللہ خان صاحب کے یہاں سے مل کے جاتے تھے. تو پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اعتکاف کرنے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اعتکاف کیا؟ اعتکاف کے لیے سفر کہاں جائے؟ تم اپنے گھر میں تمہارے گاؤں میں مسجد ہے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہے کہ نہیں؟ ہے مسجد. اس میں کیوں نہیں اعتکاف کرتے؟ اعتکاف کے لیے یہاں سے یو پی سے فلاں جگہ سے فلاں پورے ہندوستان سے آتے ہیں.
کیا اعتکاف کے لیے تم گزار جاتے ہو؟ تو خود ہی بتلایا کہ اصلاح نفس کے لیے ملک در ملک جایا جا سکتا ہے. یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم خانقاہ میں جا رہے ہیں. امام رسول اللہ کا نام نے کہا. اس وقت یہ خانقاہ مشہور تھی، خانقاہ لگتی ہے وہاں. نہیں خانقاہ نہیں، اعتکاف اور کیا بول دیا گیا. اعتکاف سے سالہ سال تک اعتکاف کے نام سے مشہور ہی ہوئے. جب مولانا نے کہا اب اعتکاف کے نام سے خانقاہ چلتی ہے وہاں، ہے نا. مولانا مسعود اللہ خان نے کہا کہ اعتکاف کے لیے جا رہے کیا سوال ہے؟ تمہارے گاؤں مسجد نہیں کیا کہ اعتکاف کرو گے؟ ایسا لوگ مشہور کیے تھے گجرات جو اعتکاف. مولانا نے اصلاح کیا، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جاؤ، تزکیہ نفس کے لیے جاؤ. سب سے خانقاہ کا نام ہو گیا. جلدی لوگ کہتے نہیں تھے خانقاہ، آپ کو یاد ہوگا اعتکاف ہی اعتکاف کرتے تھے. میں نے بھی اتنا خانقاہ کیا، اب خانقاہ ہی مشہور ہو گئی. کتنے کمرے خانقاہ ہو. پہلے اعتکاف تھا تو صرف مسجد میں لوگ رہتے تھے، بڑی مسجد ہے کیونکہ اعتکاف کے لیے گئے تو مسجد میں رہو. پریشانی ہوتی تھی، شور ہوتا تھا، لیکن گرمی کا دن رہتا تھا. جب اعتکاف خانقاہ ہوئی تو میں نے شاطن کہا کہ کچھ کمرے دیجیے. یہاں کمرے تھے، کھول نہیں رہے تھے لوگ، کھول نہیں رہے تھے. پھر دادا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو اعتکاف کے لیے آئے ہیں محمد صلی اللہ خان صاحب کے لیے یہ میں نے کہا اعتکاف تھا، اعتکاف میں رہو، مسجد میں جا کر رہو، اعتکاف مسجد میں رہے. بڑی مشکل سے کھولا تعالیٰ. آپ جانتے ہیں میں نے کہا نہیں، اعتکاف کے لیے نہیں، خانقاہ کے لیے آؤ. اور مولانا نے کہا کہ اعتکاف کے لیے سفر کی کیا ضرورت ہے، اصلاح تزکیہ کے لیے جاؤ. کیا سے تزکیہ لیے کتنے لوگ آئے مجھے، ہزار سب وہیں کے آئے ہوئے ہیں، تو سب آتے ہی رہتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگ سن لو، مجھ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم لوگوں میں جا کے میں بیٹھوں اور رہوں. اور بیٹھ گئے، جبکہ ان کے کمبل اڑے، بو بھی آتی تھی. حضور کے کیا عرش پر قیام بھی کیا کیا تھا، آپ کا حجرہ کیا تھا. اس کے اختلاف ہے کہ وہ حجرہ بڑھا ہے کہ فارسی بڑی ہے، بہت اختلاف. وہ زمین وہ حجرہ محفوظ ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مسجد سے بڑھ کے آپ مسجد میں جائیے اور ان لوگوں میں بیٹھیے جو میرا ذکر کر رہے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. بہرحال جن لوگوں نے برے کام کیے، ابھی بیان کر چکا ہے ایک دفعہ پر، یہ بھی بہت مشہور آیت ہے، ہمارے علماء پڑھتے رہتے ہیں. پکا جا جن لوگوں نے برے کام کیے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. اپنے بندوں کو تسلی بھی دیا ہے. حضور کو انتہائی فرندے کا بیان ہے نا، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے حضرت کو بہت زیادہ تھا عزت پر. ایسی تسلی کی بات ہو سکتی ہے؟ بیٹا ہم ساتھ تمہارے. اب ہم گئے لڑکے، اب بھائی بیٹا گھبرا رہے بس ہم ہے تسلی. مجھے کوئی مصیبت ہوتا ہے، گھبراہٹ، شیخ جاگتا ہے، ہم ساتھ تمہارے. ہمیں وہ تو بہت ہی گھبراؤ نہیں، ہم ساتھ ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی ابھی معمولی پولیس کا آدمی آئے، گھبرا جاتا آدمی. ایک وزیر اعظم آپ کہتے کہ ساتھ ہے، گھبرائیے نہیں، ہم ساتھ ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا ان اللہ مع الذین والذین هم. اللہ ان لوگوں سے آتے ہیں جو متقی ہوں اور محسن ہیں. ان اللہ نے تسلی کے الفاظ ہیں نہیں، کلمات ہیں. مومنین کو کہا کہ ہم نے جو تم کو رکھا ہے ذلت کی بنا پر نہیں بلکہ عزت کے لیے بخشے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسن. جو محسن ہے، چاہے تمہارا کپڑا پھٹا ہو پرانے سے مان نہیں،
اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے اور قلب کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے حدیث۔ بہرحال پہلی آیت میں اہل باطل کے گمان کی تردید فرمائی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے پہلی آیت میں اہل باطل کے گمان کی تردید کی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تم سے بڑھ کے درجے میں کہا جا رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جن لوگوں نے برے کام کیے وہ یہ خیال کرتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیا کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے۔ یہ برا فطرہ ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ تاکہ ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرمین، کفار و مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو ایمان لائے ہم میں کوئی فرق نہیں اور اعمال صالحہ کیا، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ان مومنین کو جو ایمان لائے چاہے کسی حالت فقر و فاقہ میں ہو، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے تم سے بڑھ کے ہے۔ یہ مشرکین، مجرمین، کفار یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان مسلمانوں میں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، ان کا یہ خیال غلط ہے، رد کیا اللہ نے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کر دیں گے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم دونوں فریق کو، یعنی عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو برابر نہیں کریں گے، کہ ہم دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کر دیں گے۔ دنیا میں مومنین کی زندگی اور ہے اور وہ فرمانبردار ہیں، وہ واحد ہیں، اللہ کے دین پر قائم ہیں، اگرچہ مال لاؤ، اگرچہ مال لاؤ، ایمان پر ہے، دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں مومنین کی زندگی اور ہے، وہ فرمانبردار ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، دین بڑھائے عبادت، اگرچہ مال نہ ہو، اور کافر منکر ہیں۔ صاف تم ہماری منکر ہو تو تم کو ہم کیا دیں گے، وہ ہم کو ماننے والے ہیں چاہے غریب ہو۔ اگرچہ مال نہ ہو اور کافر منکر ہیں، اپنے خالق کے باغی اور نافرمان ہیں، چاہتے پھر رہے ہیں، اکڑتے پھر رہے ہیں، اور کافر اور منکر اپنے خالق کے باغی اور نافرمان ہیں۔ پھر موت کے بعد مومن کو نعمتیں ملیں گی برابر، یہ تو اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ یہ پہلی بات یہ ہے، تم لوگ مطمئن رہو کہ چاہے ان کے پاس کچھ بھی ہو، لیکن تمہارا حال ہم کو زیادہ بہتر ہے معلوم۔ پھر موت کے بعد مومن کو نعمتیں ملیں گی، جنت میں داخل ہوں گے، اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ لہذا نہ دونوں کی زندگی برابر ہے اور نہ موت برابر ہے۔ زندگی بھی برابر نہیں ہے، موت بھی کیا ہے، عزت کی موت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے بھائی خرقائی سب کو جمع کیا، ہماری یہ دعا کیا کرو، خود کہا میں نام لے کے دعا، اللہ امینی اسألک عیشۃ نقیۃ،
وہ میتۃ سویۃ و مرد غیر مخزی ولا فاضل. کتنی جامع دعا ہے مجھے. لامینی اثر کا ہم لوگ سب کو خالقانی کو بلایا ہے, ہم لوگ بھی تھے. ہمارے لیے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو ماشاء اللہ. لامینی اثر کا عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ و مرد غیر مخزی ولا فاضل. حضرت یعقوب سے کہتا مردن غیر مخزی, لوٹنا خزی کے ساتھ نہ ہو, عزت کے ساتھ. ہمارے یعقوب صاحب کہتے تھے کہ پہنچنے کو تو چور بھی پہنچ جاتا ہے شاہی محل میں, وہ تو مثال ہے. پہنچنے کو تو چور بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن پکڑنے کے بعد, پکڑے جانے کے بعد جوتیاں کھاتا ہے. تو ہمارا پہنچنا آپ کیا خز ذلت کے ساتھ نہ ہو, عزت کے ساتھ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا سفر عزت پہ تمام ہو, سرعت ہو, راحت ہو, اور آخر میں کیا چاہتا ہے, عزت ہو. میں جب پہلی مرتبہ افریقہ گیا تو میں نے یہی بیان کیا. بہت بڑے تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے برکت تھے پاڑیا صاحب. میں نے کہا آپ کی خدمت میں ہم عزت کے ساتھ آ گئے, راحت بھی رہی, جلدی بھی رہی, جہاز سے آئے جلدی رہی, راحت کرائے, فرسٹ کلاس میں آئے, آپ کے پہنچ گئے عزت کے ساتھ, آپ کے یہاں پہنچ گئے. اسی پہ بیان ہی کہنے والے بہت متاثر ہوئے پاڑیا صاحب عزت کے ساتھ. غیر مخزی علامینی اثر. حضرت نے ہم نے کہا تھا یہ دعا کیا کرو ہمارے لیے, اس اللہ کے نام دے کے. علامینی اثر و عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ و مرد. علامینی اثر و عیشۃ اچھی زندگی. موت ڈھنگ کی ترجمہ کیا ہے, موت ڈھنگ کی. علامینی اثر و عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرد غیر مخزی ولا فاضل. ایسا لوٹنا ہے جس کے اندر فضیحت نہ ہو. کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے, دوزخ میں جائیں گے. لہذا نہ دونوں کی زندگی برابر ہے, نہ موت برابر ہے. مومن دنیا میں بھی کافر سے بہتر ہے, مومن دنیا میں بھی کافر سے, اور آخرت میں بھی کافر سے بہتر ہوگا. میں نے بیان کیا تھا کہ انجینئر سے ادھر ہی ہے نکلنے والا پیٹرولیم ہمارے مدرسے سے جاتے ہیں سب. اس میں سے ایک آدمی بھوپال کے بہت بڑے, دیکھا ہوگا بہت بڑے انجینئر تو آ گئے, ان کو بہت سکون ملا وہاں. پھر دوسرے دن یا تیسرے جب بھی اپنے ہندو انجینئروں کے ساتھ جا رہے تھے, کہ بڑے لوگ 40-50-60 لاکھوں روپئے تنخواہ پاتے ایک ہی گھر. تو لڑکے ایسے گھوم رہے تھے, طالب علم رہتے ہیں باہر. تو اپنے انجینئر ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ کہا نہیں بتلاؤ. کہا اسی لباس میں جو سکون ان کے دل میں ہے ہم لوگ کے قلب میں نہیں ہے, جبکہ ہم لوگ لاکھوں روپئے تنخواہ پاتے ہیں, لیکن یہ لڑکے جو گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چھوٹے, ان کے قلب میں اتنا سکون ہے جو ہم اتنی بڑی تنخواہ پانے میں نہیں ہے. کہا بھائی تب تو ہم کو ملاؤ ان سے, یہی سے لوگ جو ہیں آتے, لیکن وہ آتے رہے برابر. وہ کیا ہوگی اعتقاد میں سینکڑوں آدمی دیکھ کے ڈر جاتے. ٹھیک ہے بس. کافروں کا یہ خیال کرنا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم مومنین سے اچھی حالت میں رہیں گے, یہ ان کی جہالت کی بات ہے. یہ سمجھو کہ جیسے یہاں اچھے ہی لوگ تھے باغ میں اور جائیداد میں, وہاں بھی اچھے ہی غلط بات لکھ کر رہے, یہ ان کی جہالت ہے, جھوٹا اور غلط خیال ہے. اسی کو فرمایا سارے ما یحکمون, تو برا فیصلہ کر رہا ہے. کتنا عمدہ قرآن ہے یہ کہتا ہے. دیکھیے لفظ اللہ کا کلام, بہت غلط فیصلہ ان کا. ہم سب کو ایک سا نہیں رکھیں گے. سا ما یحکمون.
بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. بہت اس میں کوئی لوگوں تحقیق کیا ہے، بہت عمدہ پڑھنے لگے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق یعنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا. خلق اللہ، دو آیت ہے نا تو اس کا ہو گیا. اب دوسری آیت خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تو اعمال اب اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، کون پڑھتا ہے مجھا، یہ اللہ کا کلام تب تصوف ہی تصوف. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کہیں کوئی جاتا تصوف کتاب لے کر کے رخ تصوف پورا قرآن، یہ ہمارے سامنے یہ تصوف نہیں، اطمینان دلایا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہ جو تم اس کلفت میں ہو سب کا دیکھیے کیا لکھا ہے. دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق یعنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انہیں دیکھنے والے سمجھنے کہ ہر نفس کو اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. زمین آسمان کو پیدا کرنے والا تم کو کوئی عمل ایسا نہیں جس پر اجر نہ دے. سبحان اللہ کہتا اس کا بھی اجر ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک نظر اٹھایا معاف، دوسری نظر تو روک لیا، اسے نہیں پہچان. کہا اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ حلاوت پیدا کرتا ہے. اس آنکھ کے روکنے، آنکھ کو نہیں، آنکھ کے روکنے کو اللہ جانتا ہے. اس کی آنکھ کا تقاضا تھا کہ آنکھ کھولے، یہ بند کیا کہ نامشروع چیز ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. اپنے کیے ہوئے اعمال فرمایا اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انہیں دیکھنے والے سمجھنے کہ ہر نفس کو اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا. سب چیزیں سامنے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امام صاحب اس آیت کو پڑھ کے رات بھر روتے رہے. ہمارے حضرت بہت بیان کرتے تھے اس واقعے کو. مولانا عبدالحی فرنگی مانی نے لکھا ہے یہ امام صاحب جو نماز کے لیے پڑھایا حجرے میں چلے گئے. حضرت کا خاص ایک انداز تھا، حجرے میں چلے گئے. ہمارے امام صاحب بیٹھ گئے، داڑھی پکڑ لیا. اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا، اے وہ ذات جو ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گا، اس عبد النعمان کو آگ سے بچا لیجیے. یہ امام صاحب ہمارے فرماتے تھے بہت کی تم مقلد ہو امام صاحب کے اقوال کے، اب مقلد بنو امام صاحب کے احوال کے. ماشاء اللہ تعالی جب وہ مقتدا ہیں تو ہر چیز میں مقتدا ہے، تو ان کے اقوال میں تو اقتدا کرتے ہو، ان کے احوال میں کیوں نہیں اقتدا کرتے؟ اس سے پیدا ہوا کہ انہیں دیکھنے والے یہ سمجھنے کہ ہر نفس کو اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر زمین و آسمان جو پیدا کرنے والا ہے پھر تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. کافروں کی یہ تھا کیسے پیدا ہوں گے بیوقوف. اللہ بار بار سمجھائے جو آسمان پیدا کرتا ہے، زمین پیدا کرتا ہے، تم نہیں تھے، تم کو پیدا کیا. اب تو تمہارا وجود کسی درجے میں ہے بھی، راک کی صورت میں، پانی کی صورت کہیں ہے، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. اللہ تم کو وجود میں لایا. اب مر کے کہاں جاؤ گے؟ راک بنو گے. راک کا ہر ذرہ جو ہے اللہ کے علم میں جب جمع کرے گا، ایک آن میں جمع کر دے گا. یہ دیکھنے والے یہ سمجھنے کہ ہر نفس کو اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا.
آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے پیدا کرنے والے کی قدرت کاملہ پر استدلال کریں. دیکھیے اب یہ معلوم ہے قرآن بھی کتنا پڑھیں ہم لوگ. آسمان اور زمین پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے پیدا کرنے والے کی قدرت کاملہ پر استدلال کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ جس ذات پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. پورا قرآن معجزہ حجت. آسمان وغیرہ پیدا کرنے کے کفار مانتے تھے, اس میں ان کو سمجھانا آسان تھا. کوئی حساب کتاب کے لیے حاضر کر دے اور ان کے اعمال کی جزا و سزا دے. تب قدرت اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر. کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان کے پیدا کرنے میں ذرا تھکا نہیں, وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں, بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا, تو اب تو ہے کسی درجے میں. ذراتی صحیح کہیں نہ کہیں ہیں, جلانے کے بعد بھی ذرات تو رہتے ہیں. ان کو جمع کرنا کیا مشکل, جب عدم سے وجود میں لانے کی قدرت اس کو ہے. تو ایک تو موجود شاید منتشر جو ہے اس کو جمع کرنے میں کتنی دیر لگے گی. یہ عقلی استدلال ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ معاف کرے, وہ اس پر قادر ہے. آیتیں لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیتوں پر بھی کچھ غور کرنے کی توفیق دے. قرآن سب کیا ہے, تصور یہی سے بیان ہے, پورا بھرا ہوا ہے تصور. لیکن میں کہا قرآن بھی پورا بھرا ہوا ہے تصور سے. تو بزرگوں سناتے ہی رہتا ہوں, کبھی جی چاہتا براہ راست میں کلام کروں اس پر. اصل تو یہ کتاب اللہ وہ سنت رسول اللہ. طریقنا مشید بالکتاب والسنہ. حضرت جو ہے کہتے ہیں طریقنا مشید بالکتاب والسنہ. کتاب و سنت سے مدلل ہمارا طریق. اللہ تعالیٰ دعا کرنے میں مختصر, اللہ سب کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی تازگی نصیب فرمائے اور ایمان کی بڑھوتری نصیب فرمائے. اللہ سے اس حال میں ہم ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہم ارضنا ورض عنا, اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے, آپ خود بھی راضی ہو جائیے. اتنی عمدہ دعا. اللہم ارضنا, اللہم کن لنا وجعلنا لک. حضرت فرماتے ہیں جب دعا پڑھتے ہیں عجیب حال ہو جاتا ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے لیے ہم کو اپنا بنائیے. ہم کو ماں گنگوئی کے پوتے نے لکھا تھا, دعا کی پڑھا کرو, وہ لکھا ہوا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہم کن لنا, ہم کو بہت تسلی. حضرت تھانوی جب کہتے ہیں اس دعا سے ہم کو تسلی ہوتی تو میں کہوں تو کون سی بات. بہت ادوار سے گزرے ہمارا نام. اللہم یہی سب چیزوں سے محفوظ رہنا, ختم ہو جاتا کبھی. اللہم کن لنا, اللہم کن لنا, آپ ہمارے چاہیے, ہم کو اپنا بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ یہ دیں ہم سب لوگوں کو. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بہت بڑا روز دعا کرتا ہوں. اللہم اصلح دینی و دنیوی ہر قسم کی عافیت دے ہمارے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بڑی دولت دین ہے, تدین ہے, تقوی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. تقوی لے کر کے اللہ کے یہاں جاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.